दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व दास की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा दोम, राज़े फना और उसकी तशरीहात व तौज़ीहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राज़े फना के बास मज़ामीन की कुछ और वजाहत। विलादत मआनवी और क़ुव्वत मुअस्सिरा। मज़कूरा बाला मज़ामीन से विलादत मआनवी और क़ुव्वत मुअस्सिरा के दलाइल अज़ रूए शरीयत व तरीक़त साबित हुए और इसके तौज़ीहात व तशरीहात से क़ारीन किराम मुस्तफ़िज़ हुए। अब यह बयान किया जाता है कि तनासुख और बुरूस विलादत मआनवी का फ़र्क व इम्तियाज क्या है। इरशाद फरमाया, दूसरे मज़ाहिब वालों ने तनासुख को लिखा है मगर गलत लिखा है। वो माने वो बयान करते हैं वो तनासुख नहीं कहे जा सकते, बल्कि वो तो रूह का तसर्रुफ है जिसे बुरूस कहते हैं। बुरूस जिंदा भी कर सकता है और मुर्दा भी। मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी ने फतावा अजीजिया में बुरूस के मसले को लिखा है। बुरूस के लुग़वी माने है बाहर निकलना, जाहिर होना, और इस्तिलाह सूफिया इकराम में एक रूह के दूसरे की रूह में तसर्रुफ करने को बुरूस कहते हैं। फतावा अजीजी में लिखा है, अब फतावा अजीजिया की असल इबारत लिखी जाती है। जनाब शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मज़मून और फतवा किसे खत और फतवा के जवाब में तहरीर फरमाया था। मुलाहिजा हो, तर्जुमा फतावा अजीजी मौसूमा सरवर अजीज मतबुआ फ़ख्रुल मज़ामा लखनऊ जिल्द अव्वल सफ़ा 283। बुरूस। मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुखातिब को लिखते हैं, मसअला बुरूस व तनासुख में जो किसी किताब से नकल किया था दुरुस्त है, और जो फ़र्क बुरूस व तनासुख में लिखा था वो भी सरीहन फ़र्क है, बल्कि सूफिया के नज़दीक तसर्रुफ़ रूह का यानी बुरूसे रूह का रूह में जिंदा या मुर्दा के असल में ख्वास से हकीकतुल हक़ाइक़ ताला तक़द्दुस के हैं, और चूँकि निस्बत अल्लाह ताला मखलूक़ात के साथ निस्बत ज़ाहिर के साथ मज़ाहिर और क़य्यूमियत के हैं, इस वास्ते मखलूक़ात में भी उसका तसर्रुफ़ साबित है। अलबत्ता इस तरह का तसर्रुफ़ मखलूक़ात से जो मलाइका और जिन्न से हैं उनकी आदत में दाखिल है, और आम तौर पर यह तसर्रुफ़ सब मलाइका और जिन्न में है, और बाज़ दिगर मखलूक़ात के अरवाह बनी आदम के हैं। उनसे अगर सुदूर इस तरह के तसर्रुफ़ात का हो वे तो उनके बारे में खर्क़ आदात समझा जाता है, और क़ससुल अंबिया में ऐसे तसर्रुफ़ात का सुदूर बहुत मनकूल है, और खुद शेख अकबर इब्न अरबी ने इस बारे में इस कदर रिवायत की है जो इस मसअले की तहकीक के लिए काफ़ी है। और वो अरवाह जिनके साथ अरवाह बनी आदम की मुशारकत हो जाती है, चुनांचे ये अम्र शेख सद्दू वगैरह में साबित है, तो इस मुशारकत की वजह से उस शख्स में कुछ नुकसान या करह लाजिम नहीं आता जिस शख्स में की ये मुशारकत पाई जाती है। इस वास्ते की मुशारकत तफ़कील अशकार मुख्तलिफा में दरमियान मलाइका व शयातीन के साबित हैं, और औलिया अल्लाह से भी बहुत मनकूल है। चुनांचे किस्सा चहल गज़ल सैयद अली हमदानी क़द्दस सिर्रहु वगैरह का इसी कबीले से, और इससे औलिया अल्लाह और मलाइका में हरगिज़ करह व नुकसान लाजिम नहीं आता। अब अगर शयातीन को बसबब इक़्तिदाए शिरिश्त उनके इस कदर मशाबहत मलाइका और औलिया के साथ हासिल हो जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है, इस वास्ते कि हर जिन्स में नेकों और बदों में बाहम अक्सर उमूर में मुशारकत रहती है, और मिसले मशहूर है, मिसरा ऊंच आदम नी कुनत बोजीना हम, और नेक व बद के इस तसर्रुफ में फ़र्क है। इस वास्ते की शयातीन शेख सद्दू वगैरह के मानिंद ये तसर्रुफ इस गर्ज से करते हैं कि बनी आदम को तकलीफ दे और अपने माबूद होने का बनी आदम को गुमान करा दे, ताकि बनी आदम उनकी इबादत करें और उनकी नजर माने और उनके नाम पर जानवर जबह करें। और अरवाह मुक़द्दसा पर तसर्रुफ इस वास्ते करते हैं कि दूसरे के रूह में और कैफियत महमूदा हासिल हुए, और नेको और बदों के तसर्रुफ में जो फर्क है उसका दारोमदार नियत पर है।
यानी नेकों की नियत सालेह होती है और बदों की नियत फासिद होती है, और ये अमल दोनों का बज़ाहिर एक ही तौर पर होता है। तरीका कुफार व मुजाहिदीन दोनों का इस्तेमाल आलाते जंग में और तलवार चलाने में और नेज़ा मारने में और कवायदे सिपाहगिरी में यकसा होता है, और फर्क कुफार व मुजाहिदीन में बाएतबार नियत के है। मुजाहिदीन की नियत सालेह होती है और कुफार की नियत फासिद होती है। और मशाबहत अरवाह मुक़द्दसा के इस अमल की शेख सद्दू वगैरह शयातीन के इस अमल के साथ सूफिया के नज़दीक चंदा मुस्ताबत नहीं, और ये तायद में शेख इब्न फारिस मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या है, और मौलाना रूम क़द्दसा सिर्रहू ने वही माने फारसी में फरमाए हैं। मसनवी चूँ परी गालिब शुद बर आदमी गुमशुद अजमर्द व सफ मर्दमी, चूँ परी राई दम व कानून बुद करदगारे आं परी खुद चूँ बूद। और सिर भेद ये है कि जो निस्बत कय्यूमियत रूह को अपने बदन के साथ होती है, रूह व निस्बत दूसरी की रूह में पहुंचा सकती है, बशर्ते कि उस दूसरी रूह को उस रूह के साथ राबिता और मुनासबत हो, और दूसरी रूह गोया उस रूह की रूह हो जाती है, और जिस कदर ज्यादा मुनासबत उस रूह को दूसरी रूह के साथ होती है, उसी कदर उस तसर्रुफ का ज्यादा ज़ुहूर उस दूसरी रूह में होता है, हत्ता कि हकीकतुल हक़ाइक़ में रूह जमीय अरवाह की रूह है। ये माने नहायत कामिल और नहायत मुतहक्किक होता है, और इस जनाब से हर रूह पर इस तसर्रुफ का फैजान हो सकता है, अलबत्ता कबूल करने वाले की इस्तेदाद शर्त है, और ये अम्र तसव्वुफ के कवायद के मुताबिक ही हो सकता है। लेकिन उलमाए ज़ाहिर इस तसर्रुफ को तलबिसात व शयातीन व जिन्न पर हमल करते हैं, इस वास्ते कि इस तरह के तसर्रुफ का असर जिस शख्स पर होता है तो कभी ऐसा होता है कि जब उससे पूछा जाता है तो वह अपना नाम किसी बुजुर्ग का नाम बतलाता है, ताकि लोग उसको बुरा न जाने और उसकी ताज़ीम करे और उसकी बात पर एतकाद करे। और मसाइल तसव्वुफ और मज़ामीन मखसूस को जान लेना जिन्न और शयातीन के लिए आसान काम है। अलबत्ता बाज़ शयातीन इस तरह के तसर्रुफ से सरीहन बहकाने का कसद करते हैं तो ख्वास इस फरेब में नहीं आते, और बाज़ शयातीन इस तसर्रुफ के जरिए से पहले इरशाद व तालीम करते हैं, और इस तरीके से लोगों को अपनी तालीम व इरशाद का खोगर बनाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ माइल हों, और इस फरेब में आवाम के मानिंद ख्वास पे आ जाते हैं, और इसी गरज से वह शयातीन अपना नाम बुजुर्गान दीन में से किसी बुजुर्ग का नाम बतलाते हैं। चुनांचे ये खबर मुतवातिर है कि ज़मानाए जाहिलियत में यानी ज़ुहूर कुदसी हजरत सरवर कायनात हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने में शयातीन बाज़े अशख़ास पर मसलन सनक और सतबह और उस वक़्त के दिगर काहिनों पर इसी तौर से आते थे, और ये चीज़ काबिल इनकार नहीं, वल्लाहु तआला आलम। और इस दावे की दलील उलमाए ज़ाहिर के नज़दीक ये है कि अगर साबित हुए कि सुदूर इस तरह के तसर्रुफात का अरवाह तैयबा अंबिया व औलिया से और मलाइका से और हक ताला से भी होता है, हालांकि यकीनन कतई तौर पर साबित है कि इस तरह का तसर्रुफ सुदूर शयातीन और अरवाह खबीसा से होता है, तो बाज़ उमूर शरइया में इस्तबाह कवी लाजिम आएगा। इस वास्ते कि चंद दज्जाल कज़ाबीन की खबर शरअ से साबित है तो मुमकिन है कि वह दज्जाल कज़ाबीन इस तरह का फरेब करे कि बुरूज़ रूह मुक़द्दसा का अपने में गलत दावा करे, यानी अपना नाम मसलन अंबिया में से किसी नबी का नाम बता दे और उनके अफ़आल व अक़वाल सादिर करे, तो इसमें इनकार की जगह ना होगी, और दज्जाल कज़ाबीन अहले हक को साकित करेंगे, बल्कि दज्जाल अकबर की बुरूज़ हक ताला का अपने में गलत दावा करेगा तो उसको भी साकित करना और इल्जाम देना मुमकिन न होगा। और बाज़ औलिया कराम का जो किस्सा मनकूल है, जैसे नफ़हात हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह में हजरत आहुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र में है, और ऐसा ही फुतुहात शेख अकबर में मज़कूर है, तो वाक़या औलिया का उनके ज़माना हयात में हुआ कि उन औलिया कराम ने किसी दूसरे जिंदा शख्स की रूह में अपना तसर्रुफ किया
اور اس کی روح کو معطل کر دیا اور بجائے اس کے اس شخص کی زبان سے خود کلام کیا، اور یہ امر مقام اشتباہ نہیں، اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فریب کرے اور زندہ لوگوں میں سے کسی کی روح بروز کا اپنے میں غلط دعویٰ کرے، یعنی فریب سے اپنا نام اس زندہ شخص کا نام بتا دے تاکہ لوگوں کو مغالطہ دے کہ اس شخص زندہ کی روح کا حلول اس شخص کے بدن میں ہوا ہے، اور اس شخص کے قول و فعل کے مانند یہ شخص فریب دہندہ قول و فعل صادر کرے، تو ممکن ہے کہ یہ شبہ اس طرح دفع کر لیا جائے کہ اس شخص زندہ سے دریافت کیا جائے کہ آیا فی الواقع اس دوسرے شخص کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس امر کی تحقیق ہو جائے گی اور شبہ رفع ہو جائے گا، بخلاف ان ارواح کے جو عالم برزخ میں ہیں، اور بخلاف ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ کے کہ اگر کوئی شخص فریب دے اور برزخ کی ارواح میں سے کسی کی روح کا بروز اپنے میں گمان کرا سکے، تو ایسی صورت میں اشتباہ رفع کرنا ممکن نہ ہوگا، اس واسطے کہ ممکن نہیں ہے کہ ان ارواح میں جو برزخ میں ہیں اور ملائکہ سے اور حضرت حق تعالیٰ سے حقیقت حال دریافت کی جائے کہ اشتباہ رفع ہو جائے، اور صوفیہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے کہ ارواح اولیاء کا بروز ہر حال میں کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے، خواہ وہ اولیاء زندہ ہو یا اموات میں سے ہو۔ تو صوفیہ علماء ظاہر کی اس دلیل کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو اشتباہ و تلبیس کی صریح الجوال ہو، یعنی جلد دور ہو جاتا ہو، اس سے کچھ حرج لازم نہیں آتا، اور یہ تلبیس و اشتباہ ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب و سنت و احکام شرعیہ میں کچھ بھی غور کرنے سے زائل ہو جائے۔ بس اس شخص کے افعال و اقوال میں غور کرنا چاہیے، اگر وہ قواعد شرعیہ کے موافق ہو تو جاننا چاہیے کہ بروز روح پاک کا اس میں ہوا ہے، اور اگر اس کے اقوال و افعال قواعد شرعیہ کے خلاف ہو تو سمجھنا چاہیے کہ بروز روح خبیثہ کا اس میں ہوا ہے۔ ضرورت کے بقدر اس مسئلے کی تحقیق اور اس بات کے لیے فتاوی عزیزیہ کی جتنی عبارت ضروری تھی اس کتاب کے مؤلف نے نقل کر دی اور طوالت کے خیال سے اختصار پر حصر کیا۔ شائقین تصوف کی کتابوں میں اس کی تصریحات ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور نفحات و فتوحات وغیرہ جن کتابوں کا نام حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تکثیر معلومات کے لیے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بروز و تناسب کا فرق۔ بروز میں تصرف ایک روح کا دوسرے کی روح میں ہوتا ہے، اور اس کے مختلف صورتیں ہیں، جیسے بروز تنازع وغیرہ، مگر وہ نادار اور قلیل الوقوع ہیں۔ بروز جس طرح نیک انسان ہو سکتا ہے، اسی طرح بد انسان اور جن اور پری اور خبیث شیطانی روحوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بروز زندہ بھی کر سکتا ہے اور مردہ بھی، اور اس روح زندہ متصرف و غالب کا تعلق اپنے جسم و قالب سے باقی رہتا ہے، اور مغلوب اور منفعل ہونے والی روح کی روح ہو جاتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے، اور اس روح مغلوب انسانی سے استدراج یا خرق عادات و کمالات کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ یہ بروز بیشتر تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور زیادہ چند گھنٹوں کے لیے اور ازوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ متصرف غالب روح شخص مغلوب منفعل میں دوام اور ہمیشگی کے ساتھ حیات طبعی اور حس و حرکت بخشش کرتی ہو، جیسے کہ تناسخ میں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ وہ شخص مغلوب و منفعل تو بروز سے پہلے بھی زندہ اور حساس اور متحرک تھا، بروز کے بعد بھی ہے۔ ہندو مذہب میں جو تناسخ بیان کیا جاتا ہے، بروز میں اور تناسخ میں فرق یہ ہے کہ تناسخ عبارت ہے منتقل و متعلق ہونا، ایک روح اپنے بدن عنصری سے مفارقت کر کے دوسرے قالب عنصری میں، یعنی ایک چولے سے دوسرے چولے میں جنم لینا، خواہ وہ چولہ اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنا درجے کا، اور یہ تعلق اسی بدن عنصری میں امر طبعی تک ایجاد اور شہوت حیات اور حس و حرکت پیدا کرنے کی غرض سے ہوگا، اور تناسخ میں استدراج یا خرق عادات یا اظہار کمالات مقصود نہیں ہوتا، اور اس روح کو اول قالب سے تعلق نہیں رہتا، اور نہ وہ کسی زندہ اور مردہ کی روح سے مغلوب و منفعل ہوتی ہے، نہ دوسری روح کا اس میں تصرف ہوتا ہے جیسا کہ بروز میں ہوتا ہے۔ اس خلاصے سے ناظرین پر بروز اور تناسخ کا فرق صاف طریقے سے ظاہر ہو گیا۔
اب اس معانی کی مزید وضاحت کے لیے بطور تمثیل ایک حکایت لکھی جاتی ہے۔ آواگون کا تماشا۔ چند سال ہوئے کہ دلی کے بعض غیر مسلم اخباروں میں تناسخ اور آواگون کے ثبوت کا بہت بلند بانگ تذکرہ ہوتا رہا کہ دلی میں ایک ہندو لڑکی ہے جو اپنے پچھلے جنم کی باتیں ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے کہ اس کا پچھلا جنم کہاں اور کس گھر میں ہوا تھا، اس کے رشتہ دار کہاں اور کون تھے۔ ذوق در ذوق لوگ اسے دیکھنے اور اس کی باتیں سننے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند روز کے بعد یہ چرچا ختم ہو گیا، اس کی نسبت پھر کچھ سننے میں نہیں آیا۔ حقیقت یہ تناسخ نہ تھا، دراصل بروز تھا۔ کسی جن یا خبیث روح یا شیطان نے اس لڑکی کی روح کو مغلوب کر کے یہ باتیں اس کی زبان سے کہلائی تاکہ مخلوق متعجب اور متحیر ہو کر آواگون کے غلط اعتقاد پر یقین کرے۔ حقیقتاً یہ بروز تھا۔ اگر اخبار والے اور دوسرے متعاقدین عقیدہ تناسخ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کی تحقیقات کرتے، سمجھتے اور دیکھتے تو اس مغالطہ میں نہ پڑتے۔ خود ہندو عقیدے کے مطابق ایک مردے کی روح کا دوسرے قالب میں جنم لینا یہ آواگون یا پنرجنم ہے، نہ کہ خرق عادات ظاہر کرنے اور پچھلے جنم کی باتیں بتانی۔ تناسخ اور ولادت معنوی، ولادت ثانی کا فرق۔ تناسخ اور بروز کا فرق بیان کرنے کے بعد جو بیان کے تحت ارشاد مبارک میں درج کیا گیا، اب تناسخ اور ولادت معنوی یعنی ولادت ثانیہ کا فرق ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تناسخ اور ولادت معنوی ولادت ثانی میں فرق یہ ہے کہ تناسخ میں بقول حکمہ ایک کی عین روح دوسرے کے قالب میں داخل ہوتی ہے، اور ولادت معنوی میں ایک کی قوت مؤثرہ سے دوسرے میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، عین روح نہیں جاتی، اور وہ روح کی ایک صفت ہے۔ یہ ہے ولادت معنوی اور تناسخ کا فرق۔ اوپر جو مضمون تحریر ہوا ہے، دونوں کا فرق اور امتیاز اس سے صاف ظاہر ہے۔ تناسخ کا مفہوم سمجھنے میں مغالطہ۔ جو لوگ کی تناسخ ایک روح کے دوسرے جسم میں جنم لینے اور چولہ بدلنے کے قائل ہیں، ان کا مغالطہ اور غلط فہمی تناسخ کی اصلیت کے نہ سمجھنے میں ہوئی، اور اس غلط فہمی کا سبب ولادت ثانیہ کی اصلیت کو جانتا ہے۔ ولادت ثانیہ کی اصل صورت کو نہ سمجھا، ایک دوسرا خاکہ اور ڈھانچہ غلط طریقے پر اپنی طرف سے بنا لیا۔ قوت مؤثرہ کا اثر دوسرے پر۔ ارشاد فرمایا، تناسخ کی حقیقت ولادت ثانیہ ہے، جسے ہم نے رسالہ راز فنا میں لکھا ہے کہ کسی اہل تصرف درویش یا جوگی وغیرہ کی قوت مؤثرہ سے اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں قوت پیدا ہو جائے تو اس کو ولادت معنوی یا ولادت ثانیہ کہتے ہیں۔ چکر میں پڑ گئے۔ قائلین تناسخ نے اس کی حقیقت کو نہ پایا، اس قوت مؤثرہ کو عین روح سمجھ کر روح کے دوسرے قالب میں داخل ہونے کا یقین کیا۔ حقیقت کے سمجھنے میں مغالطہ ہوا اور آواگون کے چکر میں پڑ گئے، راہ حق سے دور ہو گئے۔ اگر تناسخ کو ولادت ثانی کا متدارف یعنی دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے جو واقعے کے مطابق اور اسلامی اصول کے موافق ہے تو یہ تناسخ کی حقیقت واحدہ تھی جس کے ماننے میں کوئی مدالکہ بھی نہ تھا، مگر چون دیدند حقیقت رہ افسانہ جدند، انکشاف حقیقت مشاہدہ ہوا۔ ارشاد فرمایا، حق بات یہ ہے کہ جنہوں نے مشاہدہ کے ذریعے سے دیکھا صحیح بات وہ جانتے ہیں، دوسرے کو اس بات کا علم نہیں، مگر جنہوں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا انہوں نے لکھا نہیں، اور جنہوں نے لکھا انہوں نے دیکھا نہیں، بس قیاس آرائی کی اور سنی سنائی باتوں پر اعتقاد اور بھروسہ کیا، لہٰذا غلط لکھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا اور ہمیں دکھایا گیا۔ یہ باتیں 3 گمراہ لوگوں کے سلسلے میں بیان میں آپ نے ارشاد فرمائی، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معمور فرمائے گئے تاکہ مخلوق حق و باطل میں تمیز کرے اور اسلام کی ہدایت پر چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فرمایا، ایک روز عالم ارواح میں ہم وہاں گئے جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے زمانے کے ہندو فقیر تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ولادت معنوی اور تناسخ کو آپ نے جو دیکھا اور سمجھا یہی ٹھیک ہے، خدا کے احکام اور قانون بدلا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس زمانے کے ہندو فقیر جس تناسخ کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہیں، زمانہ حال کے ہندوؤں کا یہ تناسخ انہیں نہیں ماننا چاہیے۔
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے ہندو فقیروں کی فقیری میں ہم کو کلام نہیں۔ ہر نبی کے وقت کے احکام بہت صحیح اور ان احکام پر چلنے والوں کی فقیری بہت ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت رسول کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت اور جو طریقت منصب نبوت کے ساتھ عطا فرمائی وہ آخری اور جامع ہے۔ اب اس سے حرام و حلال اور پاک و ناپاک کی تمیز ہوئی، بکری حلال ہوئی اور خنزیر حرام۔ اب اسے شریعت و طریقت پر چلنے سے پاک فقیری حاصل ہوگی اور سابق کے سب دین اور ان کی فقیری منسوخ ہو گئی۔ دراصل خدا ہونے کا اور نجات کا تنہا راستہ اب صرف اسلام ہے۔ التماس مؤلف، عیسائیوں کی غلط فہمی۔ جس طرح تناسب کے سمجھنے میں یا ولادت معنوی اور ولادت ثانیہ کی حقیقت نہ پہچاننے میں صاحبان مذہب ہندو سے غلطی ہو گئی، اسی طرح ولادت معنوی کو نہ سمجھنے سے عیسائی اور یہودی صاحبان نے دھوکہ کھایا۔ مسیح مذہب والوں کے مغالطے کا سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا مقولہ ہے کہ حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو باپ کہا ہے، جیسا کہ موجودہ انجیل میں ہے، تو عیسائی صاحبان نے اس کے ظاہری معنی لیے۔ چونکہ آپ قدرت خداوندی سے بے باپ کے محض اپنے والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے شکم مقدس سے پیدا ہوئے تھے، مثل حضرت آدم کے جن کی پیدائش بے باپ اور بے ماں کے محض قدرت الہی سے ہوئی۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، قرآن مجید۔ اور چونکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارنا دیکھا، اس سے عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ واقعی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر بالفرض حضرت مسیح کا خدا کو باپ کہہ کر پکارنا مان بھی لیا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فرمایا ہے، تو یہ ولادت معنوی کے اعتبار سے ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء کی ولادت معنوی، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہدایت وحی اور ولادت معنوی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات مقدسہ کے ساتھ کسی نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ذات مقدسہ کے سوا کوئی دوسرا ہادی نہیں ہو سکتا۔ بائیں معانی نبی صاحب مولود اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہادی برحق اور والد معنوی ٹھہرا، اور یہ ولادت عالم منجہ و مقدسہ کی ولادت ہوئی، نہ یہ کہ اس عالم مادی کی طرح ظاہری ولادت، جیسے کہ عرفاً انسان کو باپ اور ماں دونوں سے مل کر ولادت ہوتی ہے۔ رمز و اسرار نہ سمجھے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کو باپ کہنا جو ولادت معنوی کے مفہوم پر منطبق ہے، عیسائیوں نے اس ولادت دنیاوی پر محمول کیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ نبی اور امتی کا فرق۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ولادت معنوی اور امتی کی ولادت معنوی میں یہ فرق ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ولادت معنوی تو بغیر کسی واسطہ مبدأ فیاض ذات حق سے ہے، اور امتی کی حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کی امت کے اولیاء کرام کے ذریعے اور واسطہ سے ہوئی ہے۔ یہودی کی غلط فہمی۔ آغاز اسلام کے زمانے میں یہودی کا جب یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی ان کا زعم فاسد تھا۔ اگر حقیقت ولادت معنوی سے آگاہ ہوتے تو وہ بھی دھوکے اور مغالطے میں نہ پڑتے۔ التماس مؤلف ہر مذہب کے لوگوں اور تمام بندگان خدا کا بھلا چاہتا ہے، اسے کسی مذہب اور کسی فرقہ سے مخاصمت ذاتی نہیں۔ بس ہر مذہب کے اصحاب سے التماس ہے کہ اس کتاب کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں، تعصب کی نظر سے مطالعہ نہ کریں، بلکہ حق شناسی اور حق بینی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ سب کو اسلام کے فیضان و برکات سے بہرہور فرمائے، آمین۔ التماس حضرات اہل اسلام سے اور خصوصیت کے ساتھ حضرات اہل اسلام سے درخواست ہے کہ بے شرح کسی درویش اور غیر اسلام کسی فقیر کی طرف متوجہ نہ ہو، خواہ اس سے کیسے ہی کمالات کا اظہار ہوتا ہو۔ اسلام کی پاک فقیری کے سوا غیر اسلام اور غیر شریعت اسلام ہر ایک فقیری بے سود اور منسوخ ہے، جس سے نہ کمال نصیب ہو سکتا ہے نہ نجات۔ کلیہ فقیہ۔
فقیہ اسلام کا یہ کلیہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو حرام و حلال دونوں سے مرکب ہوتی ہے اس کا مجموعہ بھی حرام ہے، پس پاک درویشی کو ناپاک درویشی سے نہ ملانا چاہیے۔ نصائح حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ۔ اس محل پر مولائی و مرشد حضرت فخر العارفین قدس سرہ نے مریدین کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اور ساتھ ہی دوسرے ناپاک درویشوں کے حالات کا جو علم عالم غیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، ان کا بیان اب درس کتاب اگلے ویڈیو میں کیا جائے گا۔